بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، عظمت اور کبریائی، بڑائی اور بزرگی ایک اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، رازق ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے. درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، نیکوکار بندوں پر، شہداء، صدیقین اور صالحین پر، اور خصوصاً اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کی ازواج مطہرات پر. معزز سامعین کرام، دین اسلام ایک عالمگیر دین ہے، ایک عالمگیر مذہب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام قیامت تک رہنے والا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید یہ دنیا جب تک باقی ہے، یعنی قیامت کی صبح تک دنیا کے اندر جتنے بھی مسائل کھڑے ہوں گے، جتنی بھی پریشانیاں آئیں گی، ان سارے مسائل اور پریشانیوں کا حل اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اندر موجود ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے باہر ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو آسمانی کتابوں میں آخری کتاب بنایا، اور اس آخری کتاب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے بعد کسی اور دوسری کتاب کی ضرورت نہیں آئے گی. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر تمام انسانی مسائل کا حل قرآن مجید کے اندر رکھا ہے. جتنی بھی نئی چیزیں دنیا کے اندر ایجاد ہو رہی ہیں، جتنے بھی مسائل، نئے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، ان سارے مسائل کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے اپنے بہت سارے نبیوں کے ساتھ، بہت سارے ولیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے جو ان پر عمل کیے ہوئے نبیوں کے حالات آج ہمارے ماحول کے بالکل مطابق ہے. اس مہینہ کی ابتدا میں ملک نیپال کے اندر ایک نئے نام کا اظہار ہوا. جب لوگوں نے سوشل میڈیا میں سنا کہ کاٹھمانڈو کی سرزمین پر جین جی پستا کے لوگوں نے آندولن کیا، میرے لیے یہ لفظ بالکل نیا تھا، اور یہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ جین جی ہے کیا چیز. لہذا بہت جلدی پتا چل گیا کہ جین جی کہتے ہیں اس لڑکے کو، اس بچہ کو، اس جوان کو جو 1997 کے بعد سے لے کر 2012 تک پیدا ہوا. یعنی سیدھی سی بات یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ابھی کے وقت میں 13 سال سے لے کر کے 28 سال کے نوجوان کو جین جی کہا جاتا ہے. آج یہ نیا لفظ آیا جین جی، لیکن جین جی یہ نیا اس لیے ہے کہ اس عمر میں اور اس وقت میں آ کر پیدا ہوا. ورنہ جین جی کا سیدھا اور صاف مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جین جی ہم نوجوانوں کو کہتے ہیں. نوجوان ہر زمانے میں پائے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نوجوان تھے، اور اس سے صدیوں پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کے زمانے میں بھی نوجوان پائے جاتے تھے. ہمارے زمانے میں بھی پائے جا رہے ہیں. کبھی ایک وقت ایسا تھا کہ آپ بھی نوجوان تھے یا میں بھی نوجوان تھا، لیکن ہم کو جین جی نہیں کہا گیا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہا گیا کہ ہم نے انٹرنیٹ کی دنیا اپنے بچپن سے نہیں دیکھا، ہم نے موبائل کی دنیا، ہم نے جو ہے لیپ ٹاپ کی دنیا، ہم نے جو ہے نیٹ کی دنیا اپنے بچپن میں نہیں دیکھا، جس کی وجہ سے ہم کو جین جی نہیں کہا گیا. ورنہ جین جی ہم بھی تھے کہ
28 साल की उम्र की तक है। लेकिन जैन जी और उस वक्त जमाने के नौजवान और आज के नौजवान, फर्क यह है कि इंटरनेट की दुनिया देखा तो उसकी हालत क्या हुई। इस मौजू के ऊपर मैंने पिछले जुमा भी खिताब किया था, लेकिन इस मौजू पर आज भी खिताब करने के लिए कहा गया। मैं जानता हूं कि एक मौजू पर 2 बार खिताब करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पिछले जुमा का कुछ कोटेशन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसका मेरा मुखातब आज के नौजवान हैं, जो हमारे समाज के अंदर, हमारे कौम के अंदर जो 13 साल से लेकर के 28 साल और 30 साल के नौजवान हैं, आज मेरी बातों की वो मुखातब है। मेरे दोस्तों, याद रखा जाए कि नौजवान क्या चीज है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों की तरबियत पर बड़ा जोर दिया है। कुरान करीम ने नौजवानों की बड़ी सताइश की है। और जो नौजवान जिस मुल्क के भी हो, नौजवान चाहे जिस समाज के हो, जिस माशरे के हो, हर नौजवान हर जगह पर, चाहे अपने घर में क्यों न हो, समाज में क्यों न हो, जिला में क्यों न हो, मुल्क में क्यों न हो, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में क्यों नहीं हो, नौजवानों की खास अहमियत होती है। और उसकी अहमियत किस बिना पर है कि ये नौजवान ही मुस्तकबिल है, किसी कौम का मुस्तकबिल, किसी वालिदैन का मुस्तकबिल, किसी मुल्क का मुस्तकबिल। कि यही नौजवान पढ़ लिख करके, बड़े हो करके, समझदार बन करके ये नौजवान अपने मुल्क को चलाएंगे, ये नौजवान अपने समाज को रहनुमाई करेंगे, ये नौजवान अपने घर में अपने वालिदैन के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। उनके लिए एक ऐसी अमानत है कि जिस तरह से एक बाप अपने नौजवान बेटे से जो उम्मीदें वाबिस्ता रखता है, उससे जो उम्मीदें होती है, एक इंसान अपने नौजवान बेटे को जिस लालच और उम्मीद में पालता है कि उससे बहुत सारी उम्मीदें उसकी वाबिस्ता होती है। कभी उससे अपनी माश का मतलब होता है, तो कभी उससे अपनी नेकनामी का मतलब होता है, कभी उससे बहुत सारी ऐसी बातें और उम्मीदें वाबिस्ता होती हैं। उसी तरह से इसी नौजवान से हमारा समाज भी, हमारा मुल्क भी अपने नौजवानों से उम्मीद रखता है, क्योंकि यही नौजवान अपने किसी भी बुरे वक्त का धारा ये मोड़ सकते हैं। किसी भी आफत से, किसी भी मुश्किलात से टकराने की अगर ये हिम्मत होती है तो ये सिर्फ नौजवानों में होती है। इसीलिए कहा जाता है कि नौजवान किसी भी मुल्क का, किसी भी कौम का, किसी भी समाज का, नौजवान की हैसियत उसके रीढ़ की हड्डी जैसी होती है कि एक इंसान के जिस्म से रीढ़ की हड्डी अगर मुतासिर हो जाए तो उसका जिस्म और उसकी जिंदगी पूरी की पूरी मुतासिर हो जाती है। लिहाजा नौजवानों की हमें इनको समझना पड़ेगा। आज इस दौर में जबकि मोबाइल और इंटरनेट ने बड़ी तरक्की किया है, हर हाथ के अंदर मोबाइल है और उस मोबाइल के अंदर नेट चल रहा होता है। नेट के अंदर सारी दुनिया की अच्छी और बुरी चीजें दिखाई जाती हैं। ये अलग बात है कि इस इंटरनेट के और मोबाइल के बुरे असरात हमारे नौजवानों के ऊपर और उसके ज़हन दिमाग पर इस कदर छाए हुए हैं कि हमारी नस्लें उससे तबाह हो रही है, हमारी नई नस्ल बिगड़ती चली जा रही है। हमारी नस्लों को इस बात का पता नहीं कि हमारे दीन की असास क्या है। हमारे नौजवान को ये मालूम नहीं कि हमको अपने वालिदैन के लिए क्या करना है। उसको ये पता नहीं कि हमारे वालिदैन और हमारे समाज
ہمارے نوجوانوں کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. آج پہلی بار ہمارے سماج کے اندر یہ نوجوان پہلی بار نوجوان نہیں ہے بلکہ نوجوانوں کا سلسلہ رہا ہے. ہم اپنے نبیوں کو دیکھتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے کہ یوسف کے بھائیوں نے اپنے بھائیوں کے اپنے ہی سگے بھائی یوسف کے ساتھ ان کے بڑے بھائیوں نے حسد کے اندر اپنے چھوٹے بھائی کو کنواں میں پھینک دیتے ہیں. اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو نکالنے والا شخص کنواں سے نکالنے والا شخص مصر کے بازار میں لا کر چند پیسوں کے بدلے بیچ دیتا ہے. یوسف علیہ السلام کنواں میں جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے نکل کر کے بیچتے بچاتے بکتے بکاتے مصر کے بازار میں فروخت ہو جاتے ہیں. اور وہاں جانے کے بعد جس کے گھر میں آپ کی پرورش ہوتی ہے تو اس آدمی نے کہا اپنی بیوی سے کہ اکرمی مثواہ ہو، اس کی عزت کرو، توقیر کرو، احترام سے رکھو، یہ بہت اچھا لڑکا ہے. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو احترام سے رکھو اپنے گھر میں، کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکا آگے چل کے ہمیں فائدہ دے گا یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے. یوسف علیہ السلام وہاں سے مصر کے دربار میں جا کر پرورش پاتے ہیں. ان کی بیوی کی نیت ان کے اوپر خراب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جو بالکل نوجوان تھے، جین جی کے عمر میں تھے، جس کو ہم آج جین جی کہتے ہیں، یہ وہی نوجوان تھے. 28 سال 25 سال کی عمر ہوتی ہے جوانوں کی. اس جوانی کے عالم میں انسان اپنے آپ کو نہ جانے کتنے مقام پر پہنچنے کا عادی بنا لیتا ہے اور اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ ایسے موقع پر ہم پہنچ جائیں اور کسی سے ہم فائدہ اٹھا لیں. لیکن اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام مصر کے دربار میں، عزیز مصر کے دربار میں جب ان کے بیوی کی نیت خراب ہوتی ہے اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب وہ غلط کرنا چاہتی ہے، یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ سب سے پہلے اپنے رب کو یاد کیا کہ اے میرے رب پروردگار، اگر تو میرا معاون و مددگار نہیں ہوگا تو میں اس عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ماں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دریا میں پھینکوا دیا، سمندر میں ڈلوایا. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیسی ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ذریعے کنواں میں پھینکوایا، موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اپنی ماں کے ہاتھوں دریا میں پھینکوا دیا اور موسیٰ علیہ السلام بڑھتے ہوئے فرعون کے دربار میں چلے جاتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کنواں سے نکل کر بازار سے مصر کے دربار میں چلے جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے. ہم اس نقطے کو اور پوائنٹ کو کوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے خون ہوا اور فرعون کے ملک سے نکل کر جب مدین شہر کی طرف جانے لگے تو راستے میں دیکھا کہ بہت سارے چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے اور اس سے تھوڑا سا الگ 2 جوان لڑکی ہے جو اپنے بکری کی رسی پکڑے ہوئے بکری کو کھینچ رہی ہے. بکری پانی کی طرف آ رہی ہے، کھینچ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ماں خطبکما، تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ ان دونوں لڑکیوں نے جواب دیا کہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء. قرآن سورہ قصص میں دیکھیے کہ ہم اس وقت تک اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلائیں گے جب تک کہ یہ سارے چرواہے چلے نہ جائے اور کنواں پر سے بھیڑ نہ ختم ہو جائے. لا نسقی حتی یصدر الرعاء. آج یہ چھوٹی سی آیت کریمہ یا ایک آیت کا یہ ٹکڑا ہماری اپنی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے. آج کے وہ نوجوان جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم عورتوں کے بھیڑ میں جائیں، آج کی وہ جوان لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم مردوں کے بھیڑ میں جائیں، ہم کود کر بازار میں چلے جائیں، ہم اپنا سودا سلف خود کر لیں اور مارکیٹ میں گھومنے چلے جائیں. اس شعیب علیہ السلام کی ان 2 بیٹیوں سے جو بکری چرا رہی تھی، شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، کہتی ہے کہ لا
نسقی حتی یسدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. کہا کہ اے بھائی ہم اس وقت تک اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلائیں گے جب تک کہ مردوں کی بھیڑ نہ ختم ہو جائے. ہمارے باپ اور بوڑھے آدمی اس لیے ہم کو بکری چرانے آنا پڑتا ہے. یہ ہماری نوجوان نسل کے لیے، جین جی کے عمر کے نوجوانوں کے لیے یہ مقامی عبرت ہے، سوچنے کی بات ہے کہ آج ہم نوجوان ہیں، اپنی ڈگر سے بہکے ہوئے ہیں. آج ہم اپنی نوجوانی کے عالم میں ہم دنیا کے تمام تانے بانے کو توڑ کر کے، سماج کے سارے بندھن کو توڑ کر کے، اپنے والدین سے، اپنے سماج کے لوگوں سے ہم سینہ سپر ہونے کے لیے تیار ہیں کہ ہم اپنے مفاد کو نہیں چھوڑیں گے. ہمارا جو دل کرتا ہے بے حیائی کرنے کا، ہم بے حیائی پر اتارو ہی رہیں گے. ہم جن کے نوجوان ہیں، ہمارا تو یہ کام ہے کہ نہ ہماری زندگی کے اندر نہ شرم و حیا ہے، نہ ادب و لحاظ ہے، نہ شائستگی ہے، نہ سستگی ہے. ہماری زندگی تو یوں ہی بے شکر محال ہے. ہم اپنی زندگی کے اندر جو چاہیں گے کریں گے. یہ ہم کو سکھاتا ہے آج کی انٹرنیٹ کی دنیا. اور اس کے اندر اس سائے میں پلنے والے نوجوان یوسف علیہ السلام کے واقعے سے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے سبق حاصل کیجئے اور یہ سمجھیے اور دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ 28 سے 30 سال. 28 سے 30 سال کی عمر جو نوجوان کہلاتے ہیں، جس کو آج کے زمانے میں جین جی بولا جاتا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. انہوں نے کہا کہ مجبوری میری یہ ہے کہ میں ایک نبی کی بیٹی ہوں، ماں باحیا ہوں، باپردہ ہوں. ہم مردوں کی بھیڑ میں ہم نہیں چاہتی ہیں. اس لیے سارے چرواہے جب اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا کر اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے تب جا کر کے اپنی بکریوں کو ہم اکیلے پانی پلائیں گے. مردوں کے اندر، مردوں کے ساتھ اختلاط ہم کو گوارا نہیں ہے. یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھی، دونوں شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھی اور ان کی عمر تھی آج کے نوجوانوں کی جین جی کی 30 سے نیچے عمر تھی، 28 سے کم. لمحے بھی دیا ہمارے لیے. آج سوشل میڈیا کے دور میں چاہے وہ ہمارا نوجوان لڑکا ہو یا ہماری نوجوان لڑکیاں ہو، یہ سوشل میڈیا کے زمانے میں اپنے آپ کو ایسے مقام پر کھڑا کیا ہے جہاں پہ سارے سماج کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، جہاں پہ کوئی ادب و لحاظ نہیں کیا جاتا. انسان کے اندر بے شرمی اور بے حیائی اس قدر عام ہوئی ہے کہ انسان اپنے باپ کو بھی احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نوجوان ہیں تو کیا ہوا، ہم سے پہلے بھی تو دنیا کے اندر نوجوان گزرے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو، اپنے نبیوں کے حکموں کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے. تبھی جا کے دنیا کے اندر اس طرح سے کامیاب ہوا ہے کہ آج ان کا نام لیا جاتا ہے. یہ تو شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بات ہوئی کہ سارے مرد جب چلے جائیں گے تب اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور کہا کہ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو پانی پلانے کے بعد ان کو بھیج دیا اور چلے آئے خود ایک درخت کے نیچے. فَسَقَاهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ. قرآن کہتا ہے ان دونوں کی بکریوں کو پانی پلایا، پھر ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے اور اپنے رب سے دعا کی. اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ میرے پروردگار اس وقت بے حالی، اس بدحالی کے عالم میں جبکہ میرا یہ وطن بھی نہیں ہے، کوئی گاؤں نہیں، کوئی جان نہیں، کوئی پہچان نہیں، میں تو مصر سے فرعون کی پولیس والوں کے ڈر سے میں بھاگ کر آیا ہوں اپنی جان بچانے کے لیے. میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں کہ میرے پروردگار اس وقت جو کچھ تو مجھے عطا کر دے میں اسی کا محتاج ہوں. شعیب علیہ السلام کی ان دونوں بیٹیاں جو اپنی بکریوں کو پانی پلوا کر کے چلی گئی تھی، اس میں سے ایک لڑکی آئی. فجاءت إحداهما
مسیح کہی آپ قرآن نے کہا ہے. قرآن نے اس کے آنے کے طریقہ کو بیان کیا. میرے نوجوان بھائیوں ذرا سنیے کہ وہ جن عمر کی لڑکی تھی اور موسیٰ علیہ السلام بھی اسی عمر میں تھے، نوجوان تھے. کہا کہ ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی لجاتی شرماتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی گھر سے اور کہا کہ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت. قرآن سورہ قصص کے اندر یہ پوری صورت بیان ہوئی ہے. کہا کہ اے نوجوان، میرے والد صاحب نے آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ نے جو میری بکریوں کو پانی پلا اس کی مزدوری دے دیں. موسیٰ علیہ السلام کو کیا چاہیے تھا؟ بے یار و مددگار، کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں، کوئی در نہیں، کوئی ٹھکانا نہیں. رب سے دعا کیا تھا کہ کچھ بھی دے گا، میں اسی کا محتاج ہوں. اندھا آتی پائے تو ہاتھ کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ چلتے ہیں. چلو اب یہاں پر ایک واقعہ جو سامنے آتا ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے ہے، ہمارے ان نوجوانوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی کے اندر بے حیائی کا دروازہ کھول دیتے ہیں. اپنی زندگی کے اندر امانت داری کو اس نے ترک کر دیا ہے اور صرف اس بیس پر کیا ہے کہ موبائل اور انٹرنیٹ کی دنیا نے اس کو ویڈیو دکھاتے دکھاتے اس قدر بے حیا بنا دیا ہے کہ نہ اس کو یہ پتا ہے کہ کسی کی طرف سے اونچی نیچے نگاہ کرنا، کسی کی طرف نگاہ ہٹا کر دیکھنا یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنے بڑے گناہ کا راستہ کھلتا ہے. ہمارے نوجوان نسل کے لوگوں ذرا اس بات پر دھیان دو. موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے پیچھے جاتے ہیں، جب ہوا کا جھونکا آتا ہے تو اس لڑکی کا کپڑا تھوڑا سا اٹھ جاتا ہے، اس کا پنڈلی دکھائی دیتا ہے. ایڑی پر نظر پڑ گئی موسیٰ علیہ السلام کی. یہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت نبی نہیں ہوئے تھے لیکن ہونے والے تھے. اللہ تعالیٰ اپنی نبیوں کو پاکیزہ نفس بناتا ہے. اللہ اپنے نبیوں سے گناہ نہیں کرواتا، اس کو گناہوں سے بچاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی اس لڑکی کی پنڈلی پر نظر کیا پڑی کہ موسیٰ علیہ السلام کو گوارا نہیں ہوا اور کہا کہ اے لڑکی تو میرے پیچھے ہو جا، پیچھے سے راستہ بتا، میں آگے چلتا ہوں. جین جی کے نوجوانوں، ہماری قوم کے لوگوں نے یا دینی اسلام نے، قرآن مجید نے اپنے نوجوانوں کو ہی فوکس نہیں کیا. نوجوانوں کی تربیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وقت لگایا ہے، اس کی تربیت پر بڑی زور دیا ہے. اس لیے تربیت کی جائے کہ کسی بھی قوم کا مستقبل ہے یہ نوجوان. اگر یہ نوجوان بگڑ گئے تو قوم کا سارا ڈھانچہ بگڑ جائے گا. قربان جائیے موسیٰ علیہ السلام کی اس نظر پر جو ایک لڑکی کے، ایک غیر لڑکی کے پنڈلی کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا. آج کے نوجوان اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں سے کسی لڑکی کی تصویر دیکھنے کو مل جائے، کسی کی صورت پر نظر پڑ جائے، اس کا پیچھا کر کے ذرا دیکھا جائے کہ اس کی چال کیسی ہے، یہ کون لڑکی ہے، اس سے تھوڑا سا بھی گفتگو کرنے کا موقع مل جائے. آج ہم نوجوان ہیں تو ہمارے اسلاف بھی نوجوان تھے. آج ہم جین جی کی عمر میں ہیں، نوجوانی کے عالم میں. انبیاء کرام بھی نوجوانی کے عالم میں تھے. اور موسیٰ علیہ السلام نے جیسے اس لڑکی سے کہا کہ پیچھے ہو جا، میں آگے چلتا ہوں، لڑکی سمجھ گئی کہ یہ آدمی بڑی راست باز ہے، بڑی ہی پاک دامن ہے، یہ آدمی بہت ہی پاکیزہ نفس ہے. لہذا اس دنیا کے اندر پاکیزہ نفس آدمی کا ملنا بڑا مشکل ہے. اپنے باپ کو جا کے مشورہ دے دیا، شادی کی کہانی بہت لمبی ہے، ہم ادھر نہیں جانا چاہتے. ہمارا مدعا صرف یہ ہے کہ میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کے معرفت ہمارے نوجوان نسلوں کی جو تباہی ہو رہی ہے، ہماری نسلیں جو تباہ ہو رہی ہے، اس میں سارے کے سارے نوجوان ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے اسلاف نے ہمارے لیے کون کون سے ایسے ذرائع بتائے ہیں، ہمارے لیے کون سی ایسی سنت چھوڑی ہے جس پر عمل کر کے ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں، جس پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا سکتے ہیں. ورنہ
पाला है आगोश मोहब्बत में, तुझे इस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। ये नौजवानों की ये हैसियत है कि ये नौजवान अपनी कौम के मेहमान है, ये नौजवान अपने वालिदैन के बुढ़ापे का उसकी बुजुर्गी का सहारा है, ये कौम अपनी माँ बाप की एक मिन्नत है, ये नौजवान अपने माँ बाप की दुआओं का एक असर है जो हमारे सामने दिखाई देता है। इस नौजवान को तो दुनिया के न जाने कितने सारे कौन कौन मार के सर करने हैं, लेकिन हमारे नौजवानों की हालत ये हो गई है कि हमारे नौजवान इस रास्ते पर चल करके अपनी नौजवानी को अपनी मर्दानगी को तबाह कर चुके हैं कि इन्हें देखने से एहसास नहीं होता है या समझ में नहीं आता कि ये वह नौजवान है जिससे हमारी कौम का भला हो सकता है। जेएनजी की उम्र के लोगों, जेएनजी ने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। आपका कारनामा क्या होना चाहिए? आपका कारनामा तो ये होना चाहिए कि जब इस उम्र में आप पहुंचे हैं, नौजवानी के आलम में है, आपका सबसे बड़ा लक्ष्य, सबसे बड़ा टारगेट आपकी जिंदगी में आपकी तालीम है कि आज के वक्त में कोई भी नौजवान अगर बगैर तालीम के, बगैर तरबियत के अगर जिंदा रहता है तो सिर्फ एक जिस्म का ढांचा है, उसके अलावा उसकी कोई हैसियत और कोई अहमियत उसकी नहीं है। अगर आपने तालीम हासिल नहीं किया, आपने नहीं पढ़ा, आज के वक्त में अगर आप जाहिल रह गए तो मेरे भाई ये याद रखो, अगले 20-25 साल के बाद नहीं बल्कि उससे पहले ही न पढ़े लिखे लोगों का क्या क्या हालत होने वाली है, इसको आज से ही सोच करके रोंगटे खड़े होते हैं। आपका मुस्तकबिल ये है, जेएनजी के नौजवानों, आपका मुस्तकबिल ये है कि सबसे पहले अपनी तालीम में आप फोकस करें। अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा जो आप लाहौर में गुजार चुके हैं, आज के बाद आपको तालीम में ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने अपनी तालीम में ध्यान दे करके पढ़ करके किसी मकाम तक पहुंच गए तो आपकी कामयाबी है, वरना दूसरे साइड में जो अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो उसकी हालत ऐसी होने वाली है कि वो अपनी जिंदगी के अंदर वो अपने आप पर एक बोझ है, हमारे समाज का एक बोझ होगा कि वह नौजवान जिसने पढ़ा नहीं उसकी हालत ऐसी है कि मोबाइल देख देख करके उसकी आंखों की रोशनी चली जाएगी, उसका दिमाग ऐसा माऊफ हो जाएगा कि जब वह सड़कों पर चलेंगे तो एक शराबी की तरह से लड़खड़ाती हुई चाल चलेंगे कि उनकी पिंडलियां आपस में मिल रही होगी। उसकी हालत ये होगी कि अपने माँ बाप के सर पर एक किस्म का बोझ होंगे, समाज के लिए भारी बोझ होंगे अगर वो नहीं पढ़ पाते हैं तो। इसलिए आज के जेएनजी के नौजवानों, हमारी उम्र के इस नौजवानों के लिए चैलेंज कम थे, आज के नौजवान के लिए चैलेंज बहुत बड़ा है। आपको उस चैलेंज का मुकाबला करना है और उस सारे चैलेंज से दांव जाल को तोड़ करके आपको अपने उस मकाम पे पहुंचना है जिस मकाम पे दीन इस्लाम ने आपको देखने की ख्वाहिश और तमन्ना की है। यह हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल है। अगर वो तालीम को नहीं फोकस करते हैं, वो पढ़ते नहीं है तो उसकी जिंदगी खुद अजीब हो जाएगी। ऐसे हालात है, ये आपके पास चैलेंज है, आपको उसका सामना करना है, आपके लिए चुनौती है, आपको उसका सामना करना है और दुनिया के सारे चुनौतियों को तोड़ करके जब अपनी टारगेट को पालेंगे तो आप समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक मुसलमान के तौर पर एक मिसाली नौजवान का किरदार उभर कर सामने आएगा जो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लोगों को दिया है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को और खास तौर से नौजवानों को अक्ल सलीम अता फरमाए, हमें अच्छा समझने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी नस्लों को पाकीज़ा रहनुमाई कर दे, रब्बुल आलमीन हमारे नस्लों को पाकीज़ा बना दे, उनकी पाकीज़ा रहनुमाई करे। रब्बुल आलमीन तू सबको सहारा देने वाला है। जो हमारी नस्लें तबाह हो रही है, ऐ अल्लाह ताला तू हमें तबाही से बचा ले और उससे नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुल करीम।